سورہ بقرہ آیت نمبر 140۔ آپ حضرات کے پاس پارے کا آخری پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے شک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں جو حضرات انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، کانوا ہودن او نصارا، وہ سارے کے سارے یہودی تھے یا نصارہ تھے۔ قل، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم اعمال کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو تحقیق گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کرو گے یا جو تم نے کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ماقبل کے اندر یہ بات آپ حضرات کے سامنے آتی جا رہی کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس پر کوئی عمل کرنے والا ہے تو وہ اس وقت رسول اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آئی کہ یہود اور نصارہ نے اپنے اپنے طور پر یہ دعویٰ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ وہ نصارہ تھے، مشرکوں نے کہا کہ وہ ہم ان کے مذہب کے اوپر ہے، وہ ہماری طرح تھے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی نسبت ان کی طرف جوڑی اور ان کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اسی طریقے سے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے دین پر آ جائیں تو ہدایت پر آ جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی یہی کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا جواب اپنی اپنی جگہ پر دے دیا جو آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. تو آج کی ان زیر درس آیت مبارکہ میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، ان میں سے پھر وہی بات کہ ان لوگوں نے کہا کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اور پتہ نہیں کتنے حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. وہ سارے کے سارے یا تو یہودی تھے یا نصارہ تھے. یہودیوں نے کہا کہ یہودی تھے اور نصارہ نے کہا کہ وہ کیا تھے، نصارہ تھے. گویا ان سب کو اس بات کے اوپر کر دیا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم خود سے نہیں کر رہے بلکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا طور طریقہ اور ان کی ہی یہ سارا طریقہ رہا ہے، ان کی یہ عادت اور سنت رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کس مذہب اور کس ملت اور کس دین کے اوپر تھے. اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ ان کو یہ باور کرایا جا چکا کہ تمہاری تو ان کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، بہت پہلے کا ہے، اور تمہاری ابتدا جو ہو رہی ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے، اور نصارہ کی ابتدا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے. اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کو 1500 برس کا یعنی فاصلہ ہے، گیپ ہے بیچ میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2500 برس کا کیا بیچ میں گیپ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی تو پہلے گزر جائے اور اس کی شریعت اور اس کی ملت اور اس کا دین 2500 برس بعد میں آئے یا 1500 برس بعد میں آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے پھر دوسرے نمبر پر یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرما دی کہ بھائی تم جو ان کی نسبت ان کو اپنی طرف منسوب کر کے یہ بات کر رہے ہو اور اپنے عقائد ان کے سر پر تھوپ رہے ہو، تھوڑا سا یہ تو سوچو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد، توحید کی طرف دینے والے. اسی توحید کے خاطر انہوں نے اپنے باپ سے کیا ہے، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے وطن سے کو چھوڑا، وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی، پوری قوم ایک طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف. کس جرم کے اندر؟ صرف ایک ہی جرم ان کا تھا، کیا تھا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے. اور تم اب یہود ہو یا نصارہ ہو، تم تو جناب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو. تم نے نہیں کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں. اور نصارہ نے کیا کہا؟ مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور اے مشرکین مکہ، کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ملائکہ ہیں، یہ فرشتے جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ تم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کیا ہے ٹھہر، اور تم نے تو مشرکین مکہ ہو یا تم نے تو بت بیت اللہ شریف کے اندر کیا ہے رکھے ہوئے ہیں. تو تمہاری نسبت ان کے ساتھ یا ان کا عقائد کا تمہارے عقائد کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تم تو کفر اور شرک کے اوپر چلنے والے، اور وہ بالکل کفر اور شرک اور اس سے بیزار. تم بتوں کو پالنے والے، وہ بت شکن بتوں کو توڑنے والے. تو تمہارا ان کے ساتھ کیا جوڑ بیٹھ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ کانوا ہودن او نصارا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے آنے والی نسلوں کے اندر یہ جناب اعلیٰ یہ جو پیغمبر حضرات انبیاء علیہ السلام یہ آئیں، یہ سارے کے سارے یہ یہودی تھے یا نصارہ. قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا. انشاءاللہ عزیز آگے چل کر ہم تیسرے پارے کے اندر یہ بات پڑھیں گے، اور پہلے بھی یہ بات آ چکی. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصارہ تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر ساری چیزوں سے کٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے والے تھے. تو فرمایا کہ آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی آئی اور اس گواہی کو چھپا لے. محترم سامعین اکرام، گواہی تو عام معاملے کے اندر بھی اس کو چھپانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ عام گواہی کو بھی نہ چھپاؤ. جو آدمی گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ دل کا گناہ کر رہا ہے، اس کا دل کیا ہے؟ دل سے گناہ کر رہا ہے. تو عام گواہی، اور یہ جو خاص طور پر جو تمہارے پاس گواہی آئی ہے، اب اس کو تم چھپا رہے ہو. اب یہ کون سی گواہی ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید پرست ہے، یہ تمہاری طرح بت پرست اور اس طرح نہیں تھے، یہ تمہیں پتہ تھا، لیکن تم خواہ مخواہ ان کی طرف نسبت کر رہے. اور دوسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس وقت اگر ملت ابراہیمی پر اگر کوئی عملاً 100% اگر کوئی عمل درآمد کر رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور تمہاری کتابوں میں ان کے متعلق لکھا ہوا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تمہاری کتابوں کے اندر تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے. ان کے ظاہر ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آج بھی جو موجودہ کتابیں ان کی تحریف شدہ بائبل کی شکل کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر فارقلیت کا لفظ لکھا ہوا ہے. اور حضرات علماء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فارقلیت کا معنی احمد کیا ہے. احمد کا جو معنی ہے وہ عبرانی یا سریانی زبان کے اندر جو فارقلیت کا معنی وہی احمد والے ہی ہیں. تو تمہاری کتابوں کے اندر یہ جناب اللہ ان کے متعلق پیشن گوئی اور یہ سب موجود ہے. اور آگے چل کر دوسرا پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس کے پہلے رکوع کے اندر ہی، پہلے رکوع کے آخر میں یہ بات آ جائے گی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جیسا کہ آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، ویسے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق پہچانتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ گواہی تمہارے پاس آ گئی. اور تمہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو تمہیں تو سارا کچھ پتہ ہے، تمہارے پاس یہ گواہی آ چکی ہے، تمہیں تو یہ پتہ ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر باوجود دیکھنے کے، جاننے کے، پھر بھی تم مان نہیں رہے. تم جناب اس گواہی کو چھپا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو نہیں جی وہ تو نبوت جو ہے وہ تو بنی اسرائیل کا حق ہے، بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، آخری نبی اس میں کیوں آ گیا. اسی فرمایا کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہی اس کے پاس آئے اور اس کو کیا کر لے، چھپا لے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون، یاد رکھنا جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. آج کل تو دنیا کی یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وہ کہیں بھی ہو کیمرے فٹ ہے اور آگے پیچھے سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے، اور جب اس کے وہ مجرم لایا جاتا ہے تو اس کے سارے ریکارڈ آن دا ریکارڈ موجود ہوتے ہیں کہ یہ تمہارا جرم ہے. تو جب یہ دنیا کی یہ ساری چیزیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے. فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوتوں سے، تمہاری چیزوں سے بالکل بھی غافل اور بے خبر نہیں ہے. آگے فرمایا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ آیت مبارکہ پیچھے بھی گزر چکی ہے جس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ تلک امت قد خلت لها ما کسبت، کہ یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت تھی، بزرگ ترین جماعت تھی
جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے اندر آنے والے حضرات انبیاء علیہ السلام، یہ ایک پاکیزہ جماعت تھی جو دنیا کے اندر اپنے نیک اعمال کر کے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر بدلہ پالیں گے۔ اب یہ یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ تمہارا یہ ایک گھمنڈ، ایک غرور، ایک تمہارا یہ گھمنڈ تھا کہ ہم تو انبیاء زادے ہیں، ہم تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لہذا ہماری تو بخشش یقینی ہے، ہم تو جہنم کے اندر نہیں جانے والے۔ فرمایا کہ تمہاری یہ خالی خولی نسبت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اور یہ تم کہا کرتے تھے نا کہ ہم تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دیکھیں گے جو بھی کیا کہتے ہیں یہودی ہوگا اس کو جنت کے اندر بھیجیں گے، جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے خالی خولے گھمنڈ ہیں، یہ تمہاری خواہشات ہیں، تلک امانیہم، پیچھے آپ پڑھ چکے، یہ تمہاری خواہشات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت کے اندر یہودی یا نصارہ ہی جائیں گے۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ تمہاری خواہشات تو ہو سکتی ہیں اور کچھ۔ فرمایا کہ تمہاری صرف خالی نسبت کر لینا یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دوبارہ مکرر آئی ہے، اور اس میں جہاں یہود کو کہا جا رہا ہے وہاں پر اہل ایمان کو بھی جناب اللہ در حقیقت تنبیہ کی جا رہی کہ یاد رکھنا تو تم بھی صرف خالی خولی نسبت کے اوپر مت رہنا، خالی نسبت کے اوپر مت رہنا کہ میں جناب فلاں بزرگ کی اولاد میں سے ہوں، فلاں عالم کی اولاد میں سے ہوں، فلاں جناب میں عرب میں سے ہوں، یا میں جناب اللہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، میری نسبت فلاں علاقے کی طرف، میری نسبت مکہ کی طرف، میری نسبت مدینہ منورہ کی طرف، فلاں کی طرف ہونے کی وجہ سے میں جناب اللہ میری بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا کہ صرف نسبت تمہارے کام نہیں آئے گی جب تک تمہارے اعمال نہیں ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کو پہلے بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر حضرات اپنے جو رشتہ دار تھے، بعضوں کو عمومی طور پر اور بعضوں کو خصوصی طور پر کیا کیا، مخاطب کرتے فرمایا، اے بنو قریش، اے بنو ہاشم، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن باقی لوگ تو اعمال لے کر آگے نکل جائے اور تم نسبت کے اوپر پیچھے رہو کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں اور ان کے تعلق والے ہیں اور ان کے جناب ہماری قرابت داری ہے، یہ تمہاری نسبت کام نہیں آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد، یہ تم مت سوچنا کہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے سے میری کیا بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اے میری بیٹی، دنیا میں تم مجھ سے سوال کر لے، مال میں تجھے دے دوں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا فرمایا؟ تو فرمایا کہ یہ خالی خولی نسبتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ یہ ہمیں بھی بتایا، آج ہمارے ہاں جناب کوئی گدی نشین، کوئی جناب صاحبزادہ اور کوئی پیرزادہ اور کوئی کیا، اور نہ نماز کی فکر، نہ جناب اعمال صالحہ کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر۔ تو فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، یہ جو حضرات بزرگوں کی جماعت تھی وہ آ کر چلی گئی، لہا ما کسبت ولکم، انہوں نے جو کیا وہ ان کے کام آئے گا، ولکم ما کسبتم، جو تم کر رہے ہو تمہارے وہ تم سے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں چشتی خاندان سے تعلق رکھنے والا، میں قادری خاندان سے تعلق رکھنے والا، تو یاد رکھنا حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے انتہائی ولی تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تم اگر جناب اللہ آج کفر اور شرک اور توحید کے خلاف چلو تو کہو جی ہمارے آباء و اجداد تو وہ بڑے تھے، انہوں نے تو توحید کا درس دیا۔ اگر حضرت علی اجمیری رحمہ اللہ آج اس دنیا کے اندر آ جائیں، یقین جانے وہ ہمارے سروں پر جوتے مارے کہ کیا میں تو پوری زندگی توحید کا درس دیتا رہا، میرے ہاتھوں پہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور تم میرے ہی مزار کو یا میرے ہی نام لے کر اور یہ سارا پتہ نہیں کیا عجیب تم نے کھول رکھا ہے، یہ سارا کچھ گند خانہ میرے نام ڈال دیا۔ یقین جانے یہ خالی نسبت ہماری کام نہیں آئیں گے، ہمارے کام کیا آئیں گے؟ ہمارے اعمال کام۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں جایا جائے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور یاد رکھیے گا ان کے کیے ہوئے اعمال کے متعلق تمہارے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے جناب اتنے اعمال صالحہ تھے، کیا 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 نہیں، تمہارے سے تمہارے متعلق، ان سے ان کے متعلق
گفتگو اور پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی کیا ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صرف خالی خولی نسبتوں کے اوپر نہ رہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حیات مستعار دے رکھی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے بالکل صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔